اس مبارک مہینے کو نسبت ہے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدی اسماعیل علیہ السلام کی جانب سے، اور اس مبارک مہینے میں ایک بڑا عظیم کردار ایک باپ نے ایک بیٹے نے ادا کیا، جس کو ہر ایک مسلمان جانتا ہے، کسی نے پڑھا ہے تو کسی نے سنا ہے۔ اس مبارک مہینے کو قربانی والا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اسی مبارک مہینے میں عید الاضحیٰ بھی آتی ہے، جس کو عید قربہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس مبارک مہینے میں ایک مسلمان اپنے رب کے حضور قربانی کرنے کے لیے اپنے جائز مال سے ایک اچھا صاف ستھرا جانور لیتا ہے اور للہیت کے ساتھ اس کو قربان کرتا ہے۔ لیکن اسی ضمن میں دو تین باتیں ان حضرات سے کہوں گا جو قربانی اپنے اپنے گھروں پہ کرتے ہیں۔ اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، آپ مالک نصاب ہیں، تو ضرور قربانی کیجیے، چونکہ ایام قربانی میں اللہ تعالیٰ کو جانور کا خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل پسند نہیں آتا ہے۔ لیکن قربانی کرنے کے بعد اکثر معاملہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ سارا کا سارا گوشت قربانی کرنے والے افراد اپنے فریز میں رکھ لیتے ہیں، کوئی اپنے خاندان میں بانٹ دیتا ہے، کوئی اپنے رشتہ داروں میں بانٹتا ہے۔ لیکن قربانی کرنے کے بعد اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ گوشت کے حصے نہیں بناتے، اپنے استعمال میں لے آتے ہیں، کئی دن فریز میں رکھ کے اس گوشت کو کھایا جاتا ہے۔ میں کہوں گا میرے عزیز، تم نے قربانی کی للہیت کے ساتھ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، لیکن یہ کیا کام کر لیا؟ وہ گوشت صرف آپ کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس گوشت میں غریبوں کا بھی حصہ ہے، فقیروں کا بھی حصہ ہے، اس میں یتیموں کا بھی حصہ ہے، اس میں ان لوگوں کا حصہ ہے جن لوگوں کو زندگی بھر کبھی گوشت کی شکل دیکھنے کو نہیں ملتی ہے، اس میں غریبوں کا بھی حصہ ہے، اس میں ان لوگوں کا حصہ ہے جن لوگوں کو گوشت پورا سال گزر جاتا ہے، کھانے کو نہیں ملتا ہے۔ اس گوشت میں سے حصے کرنا چاہیے، ایک حصہ آپ اپنے لیے رکھیے، کوئی منع نہیں کر رہا ہے، ایک حصہ غریبوں کا ضرور نکالیے، بلکہ ہو سکے تو غریبوں والے حصے کو زیادہ کر لیجیے اور ہر اس گھر تک پہنچائیے جو ضرورت مند ہے، جو واقعی میں اتنا غریب ہے، اتنا مفلس ہے، اتنی مفلسی میں اس کی زندگی بسر ہو رہی کہ اس کے پاس گوشت کھانے کے پیسے نہیں ہیں، پورا سال گزر جاتا ہے، بندے کو گوشت کھانے کی توفیق نہیں ہوتی، اس کے گھر تک ضرور پہنچائیے۔ اور ان لوگوں سے بھی کہوں گا جو دو چار بوٹی کر کے لوگوں کے گھروں پر بھجواتے ہیں، ایسا مت کیجیے خدا را۔ کسی غریب کا دل ہی رکھنا ہے، اس کے گھر پر گوشت ہی آپ کو پہنچانا ہے، تو اتنا گوشت تو آپ پہنچا دیجئے جتنے میں ایک وقت کا کھانا ہو جائے۔ یہ بھی کیا بات ہوئی کہ نام کے لیے آپ نے پہنچا دیا، 2 بوٹی 4 بوٹی، رحم کرو غریبوں پہ یار، ان کا حصہ ہے، اس میں حصہ آپ 50 گھروں پر نہ بانٹیں۔ یہ کوئی نہیں کہتا کہ آپ 100 گھروں پر بانٹیں یا پوری بستی کے غریبوں کو کھلائیں، آپ 50 پر مت بانٹیے، 30 پر بھی مت بانٹیے، 20 لوگوں کو گھر بھجوائیے، لیکن اتنا ضرور بھجوا دیں جتنے میں ایک وقت کا کھانا چل جائے۔ اس سے کم بھی اگر آپ نے بھجوایا تو پھر کیا فائدہ ہے؟ غریبوں کا حصہ ضرور پہنچائیے۔ پھر ایک حصہ رشتہ داروں کا کیجئے، اس کو بھی آپ رشتہ داروں تک پہنچائیے، چاہے بلانے کے ذریعے پہنچائیں یا خود پہنچانا پڑے۔ پھر آپ اپنا حصہ نکالیے، چونکہ قربانی کا مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، نہ کہ فرض بھرنا گوشت سے۔ گوشت کھانا ہی ہے تو پھر 15-20 ہزار کا جانور کیوں ذبح کرنا؟ کہیں سے خرید کے کھا لیجئے، گوشت مل جائے گا۔ اگر میں یہ کہوں تو ہر ایک قربانی کرنے والا کہے گا حضرت گوشت تو ہم کہیں سے کھا سکتے ہیں، لیکن وہ ثواب نہیں ملے گا جو قربانی کرنے میں ملتا ہے۔ ہاں، وہی میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ قربانی کر رہے ہیں تو غریبوں کا حصہ ضرور دیجیے، اپنے فریض نہ بھریے، بلکہ نیت میں خلوص رکھیے۔ یہ دنیاوی گوشت کی کیا اوقات ہے، اگر اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی آپ کی قربانی، للہیت کے ساتھ آپ نے قربانی کی، تو یقین کریں اللہ آپ کو وہ عطا فرمائے گا جو کبھی آپ نے تصور میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ اس لیے کوشش کریں، ضرور بھجوائیے۔